کی ضابطہ حیات ہے، زندگی آپ کی ضابطہ حیات ہے، بتانا نہ پڑے خود پتہ چل جائے یہ مسلمان بھی ہے محمدی بھی ہے۔ ہمیں اپنی شناخت خود نہ کرانا پڑے، ہمارے اخلاق بتا دیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دن 14ویں کا چاند بھی نکلا تھا اور آپ سرخ داری دار ایک چادر زیب تن فرما تھے، تو میں نے آپ کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نبی چاند سے زیادہ حسین ہے۔ یہ بظاہر حسن ہے آپ کا، جس کو قرآن نے نقل کیا، جس کو اصحاب رسول نے نقل کیا، جس کو ام مابت نے نقل کیا کہ میں نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں۔ اگر حسن کی بنیاد پہ کسی کو ایکسپٹ کیا جائے نا تو آپ سے حسین کوئی نہیں۔ اگر خاندان کے اعتبار سے کسی کو ایکسپٹ کیا جائے تو آپ سے اچھا خاندان کس کا؟ اگر اخلاق کے بنیاد پر کسی کو بڑا سمجھا جائے تو آپ سے بڑے اخلاق کس کے؟ اگر زندگی کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے کسی کو لیا جائے تو آپ سے بہترین زندگی اور اخلاق کس کے ہیں؟ آپ سے بہترین کامیاب کون؟ تو میرے بھائیوں، آپ کی زندگی آپ کے لیے، میرے لیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم اپنے والد کا نام لیتے ہیں فلاں، پھر دادا کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک نسبت، اوپر اللہ مہربان نیچے رسول اللہ مہربان، یعنی ہم دو کریمین اور دو رحیم کے درمیان ہیں۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کے نبی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ کے دربار میں آپ نے التجا کی، آپ نے عرض کی، آپ نے اللہ سے اپنے امت کے لیے جو مانگا وہ کوئی باپ بھی نہیں مانگ سکتا اپنے اولاد کے لیے۔ اتنی آپ نے اپنی امت کے لیے آسانیت طلب کی، اتنی آسانی کوئی کسی کے لیے طلب نہیں کر سکتا، لیکن بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک امتی، بچہ ہو جوان ہو بوڑھے ہو، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آیا اس وقت کیا ہم بس یہ ہم پروگرام کریں گے تو بس کہانی ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد جو کھائیں جس طرح کھائیں، جو پیئیں جس طرح پیئیں، جو پہنیں جس طرح پیئیں، جس طرح پہنیں، زندگی جس طرح گزاریں، وہ ہے نا قیامت کے دن نا کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کے پاس وہ آ کے روئیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہمیں کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے چھوڑ دو انہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے شک تھے تو آپ کے امتی، پر طرز زندگی کا عمل کسی اور کا تھا، آپ کا نہیں تھا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ یہ میری زندگی سے بیزار تھے تو آج میں کیسے ان کی سفارش کروں؟ میرے بھائیوں بہنوں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا دکھائیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، کیا بتائیں ہم نے یہ کرا تھا؟ ہمارے پاس کیا اتنا کچھ ہے؟ اگر ہے تو بتائیں کیا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ وہ اندر کی چیز ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، باہر زندگی ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، وہ آپ اندر سے دکھا نہیں سکتے کہ اتنا ہے۔ محمد الرسول اللہ پہچان ہے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کی جھلک سے نظر آئے گا۔ آپ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، پہنیں گے، جاگیں گے، زندگی کے تمام امور کریں گے، کسی طرح سے تو کرنا ہے، کھانا تو کھائیں گے نا، یا الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے، لیکن حکم ہے کہ ہاتھ دونوں دھوئیں اور پھر سیدھے سے کھائیں۔ سونا ہے سیدھا ہاتھ اپنے گال پہ رکھے اور الٹا ہاتھ اپنے کمر پر اور آپ سوئے۔ اسی طرح آپ چل رہے ہیں، آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، واش روم، الٹا پیر پہلے اندر داخل کریں اور سیدھا بعد میں،
اور جب نکلے سیدھا پہلے داخل کریں، اور الٹا بعد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اندر گئے، واپس آئے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العنا وعفانی، بس سونے لگے، اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے ہی کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پانی پی رہے ہیں، پانی پینے کی بھی 6 سنتیں ہیں، کتنی؟ 6 سنتیں۔ کیا کیا ہے؟ میرے پاس وقت کم پڑ جائے گا، آپ کو سننا مہنگا پڑے گا، مجھے سنانا مہنگا پڑے گا، لیکن حقیقت سے تو ہم آشنا ہو نا۔ 6 سنتیں صرف ہماری پانی پینے کی ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے پکڑنا، گلاس کو دیکھنا، 2، بسم اللہ 3 سانسوں میں پینا، 4 بیٹھ کر پینا، 5 اور آخر میں الحمدللہ کہنا، 6۔ تو مجھے بتائیں 6 سنتیں تو پانی پینے کی ہیں، اور کھانے کا اسی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکڑی مار کے نہیں بیٹھے، آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھے، یا جس طرح ہم جو گھروں میں بچے بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں لٹا کے دوسرے پہ اس طرح کھڑے ہو کے، اور اس کی بھی سنت ہے، اس کی بھی آداب بتائی کہ اپنے حصے سے، اور اس میں بھی یہ بتایا کہ عیب نہیں نکالنا ہے، اور اس میں بھی یہ کہ پانی درمیان میں پینا ہے یا سٹارٹ۔ آپ باپ بنے، آپ سسر بنے، داماد بنے، پڑوسی بنے، آپ نے علم کی بہترین فراوانی کی، سخاوت کی، صبر کی، اور ایک بہترین قائد بن کے، لیڈر بن کے، ایک بہترین کامیاب انسان بن کے آپ نے ہجرت کی، آپ پر آزمائشیں آئیں، آپ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ تو اگر ہم لے لیں نا وہاں سے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن جب ہم آپ سسٹم کی زندگی لیں گے تو مسئلے تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، تو حل کیا ہوں گے؟ تو ہم تو مسئلے پیدا کرتے ہیں کن سے؟ جن کے پاس خود مسئلوں کے انبار بڑے رہتے ہیں، عدالتوں میں ہزاروں کیس لگے رہتے ہیں، ہم بھی اپنا لے کے چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا علاج بڑوں کے پاس ہے۔ طبیب دوا دے سکتا ہے، شفا تو نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شفا بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ اگر ہم لے لیں تو ہماری زندگی خود بخود اوپر معراج کی طرف چلی جائے گی، خود بخود، بحیثیت ایک آپ میں اور آپ بچے ہیں، ہم ظاہر ہے آج کا بچہ تو وہ کل پھر اس زندگی کی طرف آگے بڑھے گا جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو کبھی بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیگیٹو نہیں سوچا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نیگیٹو نہیں کیا۔ آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک سفر سے، تو ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، اپنی تلوار بھی رکھی ساتھ۔ اتنے میں ایک صاحب آئے جو آپ کے جانی دشمن ہیں، انہوں نے آپ کو ہلایا، تو کہا کہ قم یا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، انہوں نے آپ کی تلوار تھانی اور آپ کے اوپر رکھی، اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ یوں دیکھنے لگے اور مسکرائے کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ الفاظ، تلوار گر گئی، اس لفظ کے سننے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے چمیٹ ماری، دوسرے روایت میں آتا ہے کہ وہ ہیبت اس لفظ کی اتنا ان پہ طاری ہوا کہ تلوار گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف یوں بڑھائی اور کہا بھائی بتاؤ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ کے تو اخلاق کے چرچے عرب و عجم میں ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں۔ کہ جاؤ میں نے معاف کیا۔ کا نام کیا ہے؟ غورس بن حارث۔ تو چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ لوگ جب اپنی جگہوں پر گئے تو کہنے لگے ہمیں نے ایسے اخلاق نہیں دیکھے،
پتھر مارنے والے کو کوئی دعا دیتا ہے؟ گالیاں دینے والے کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود کوئی ان کو صبر کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر کو بھی صبر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آسمان آپ کے دکھ دیکھ کے رویا، زمین آپ کے دکھ دیکھ کے روئی، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، بحر بر آپ کی تکالیف دیکھ کر کے روئے، افسردہ ہوئے، برداشت کیا. ایک وقت کھایا اور ایک وقت نہ کھایا، اور پیٹ پر پتھر بندے. بتاؤ مجھے پورے اورنگی ٹاؤن میں کتنی مہنگائی ہے، کتنی افراتفری، کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے؟ نہیں باندھا. جو بھی یہ دال روٹی چٹنی جو کھا لیتے ہیں، آپ کو اتنا بھی میسر نہ تھا، لیکن اس کے باوجود جبریل آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں یہ احد کا پہاڑ آپ کے ساتھ سونا کا بن کے چلیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے. بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان من السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، من السلوى جنت کے دسترخوان اترتے تھے. تو آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ کے بھی کیسا نہیں اتر سکتے تھے؟ آپ کے لیے وہ جنت کی نہریں کیوں دنیا میں نہیں بہہ سکتی تھی؟ لیکن پھر تو بات ختم ہو جاتی، پھر تو آگے ہم نے جانا ہی نہیں، یہیں پہ رہنا تھا. نہیں، یہ دنیا جانے کی جگہ ہے. یہ ایک امتحان ہے جس کو ہم نے دینا ہے. امتحان میں نتائج کا اعلان تو نہیں ہوتا، نتائج کا اعلان تو بعد میں ہوتا ہے. تو یہاں تو ہم ایگزام دے رہے ہیں، رزلٹ تو موت پہ کھولے گا کہ کس نے کیا پایا کیا کھویا، کس میں کتنے نمبر تھے.